أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ میری پیاری بہنوں، آج کا ہمارا عنوان ہے ایمان کی تجدید کیسے کریں۔ میری بہنوں، آج کا موضوع نہایت اہم، نہایت حساس، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ہم اپنے ایمان کو کیسے پہچانیں؟ ہمارا ایمان وہ قیمتی خزانہ ہے جو اگر مضبوط ہو جائے تو انسان ہر آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کمزور ہو جائے تو چھوٹی سی مشکل بھی انسان کو ہلا دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگ بھی ایمان کی تازگی کی فکر کرتے تھے، تو ہم اور آپ کس قدر محتاج ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، بلکہ دل سے یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے تصدیق، یہ تینوں مل کر ایمان کو مکمل بناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مومن وہی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سن کر کانپ اٹھے۔ ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم سب کو یہ شکایت ہے کہ دل میں سکون نہیں، عبادت میں مزہ نہیں، گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ گناہوں کی کثرت، ہر گناہ دل پر ایک سیاہ دھبہ ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی محبت، جب دل دنیا میں لگ جاتا ہے تو آخرت بھول جاتی ہے۔ ذکر کی کمی، اللہ کا ذکر نہ ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دین کی مجلس میں شرکت کیا کریں۔ دین کی مجلس میں جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ جب مثال کے طور پر جیسے اب ہم کچھ باتیں سنتے ہیں، اگر ہم دین کی مجلس میں شریک ہوئے تو وہ جو باتیں ہم نے سنی ہوتی ہے وہ ایک دو دن تو دماغ میں چلتی رہتی ہے، تو اس طریقے سے اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اور پھر شریک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر چلتی رہے گی۔ اسی طرح سے بار بار شریک ہوتے رہیں گے، بار بار چلتی رہیں گی، بار بار ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، صحبت کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ صحبت انسان کا دل بدل دیتا ہے، دماغ بدل دیتا ہے، دین کی طرف رغبت ہو۔ اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دین کی طرف ہمارا دل خود بخود مائل ہو جائے گا، اور ہم دین کی باتوں کو سننے میں مزہ آنے لگے گا، اور ہم دین کی طرف مائل ہونے لگیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ہمیں پھر وہی لوگ پسند آئیں گے جو دین کی طرف، جو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے، جو ہمیں دین کی طرف لے کے جائیں، جو ہماری اصلاح کریں، اچھے برے کی سمجھ بتائیں، پھر ہمیں وہی لوگ پسند آئیں گے۔ ایمان کی تجدید کے کئی طریقے ہیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ کلمہ کی تجدید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، روزانہ کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ ذکر کی کثرت کریں، دل کی غذا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، خاص طور پر استغفار، یہ گناہوں کو دھوتا اور دل کو صاف کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور غور و فکر، صرف قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس پر غور کریں۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب ہم قرآن بار بار پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنے دل لگا کے پڑھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تب جو ہم تھوڑی سی آیت تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو اس میں مزہ آئے گا، آپ کا دل کہے گا ہم اور پڑھ لیں اور پڑھ لیں۔ اس طریقے سے ہمارا دل قرآن میں لگنے لگے گا، اور ہمارا قرآن سے دلوں کو زندہ، انسان جو ہے جب قرآن کو دل سے پڑھے گا تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ نماز کی پابندی، نماز ایمان کی بنیاد ہے۔ وقت پر نماز، خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔
नेक लोगों की सोबत का असर बहुत गहरा होता है। दीनदार लोगों के साथ बैठें, उलमा की बातें सुनें, नेक माहौल अख्तियार करें। आखिरत को याद करना, कब्र को याद करें, मौत को याद करें, क़यामत के दिन को याद करें। ये चीज़ें दिल को नर्म करती हैं। गुनाहों से सच्ची तौबा करें। सच्चे दिल से जब तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तौबा ज़रूर कबूल करेंगे। गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करें, आइंदा ना करने का अज़्म करें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, दीन सीखना, दूसरों तक पहुंचाना, दावत व तबलीग में हिस्सा लेना, ये ईमान को बहुत बढ़ा देता है। ईमान बढ़ने की निशानियाँ, जब ईमान बढ़ता है तो इबादत में मज़ा आने लगता है, गुनाहों से नफरत होने लगती है, दिल नर्म हो जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, आखिरत की फिक्र बढ़ जाती है। ईमान कमज़ोर होने की निशानियाँ, नमाज में सुस्ती, गुनाहों में मज़ा, दिल का सख्त होना, जिक्र से दूरी, दुनिया में गर्क होना। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह हमारे ईमान को कमज़ोरी से बचा लेना। सहाबा का क्या अंदाज होता था। सहाबा एक दूसरे से कहते थे और कुछ देर ईमान ताज़ा करें। वो बैठते, अल्लाह का जिक्र करते और ईमान ताज़ा करते। अमली नसीहत आज से हम अहद करें, इस पर अमल करें। रोज़ाना कुरान थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, इस्तग़फ़ार करें, नेक लोगों की सुहबत अख्तियार करें, गुनाहों से बचें। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। ऐ अल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा फरमा। ऐ अल्लाह हमें सच्चा ईमान नसीब फरमा, कामिल यकीन अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें निफाक से बचा ले। या रब हमारी छुपी हुई खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को धो दे, हमारे गुनाहों से हमारे दिलों को पाक कर दे। ऐ अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना दे, कुरान से मोहब्बत अता फरमा, ज़िक्र में लज़्ज़त नसीब फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया की मोहब्बत से निकाल दे, आखिरत की फ़िक्र अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी रज़ा वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना दे। अल्लाह हमारे घरों में दीन जिंदा कर दे। या रब हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत अता फरमा और ईमान के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। ऐ अल्लाह हम सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लिम तस्लीमन कसीरन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।